الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھے ایک مرتبہ صلی اللہ علی النبی امی و آلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بچوں نے محنت کی اور ماشاءاللہ کتنے بچے حافظ قرآن ہوئے؟ 7 بچے۔ یہ جو حفاظ کو آپ دیکھیں گے نا یہاں، ان کو آپ بہت معمولی نہ سمجھیں۔ یہ 30 پارے اپنے سینوں میں جب انہوں نے محفوظ کیے ہیں تو آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوگا یہ کتنی راتوں کو جاگے ہوں گے۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ انہوں نے کتنی محنت کی ہوگی۔ دعائے جنازہ یاد نہیں ہوتی بعض کو پوری زندگی، بہتوں کو آیت الکرسی بھاشن بہت یاد ہوں گے لیکن پوری زندگی آیت الکرسی اور دعائے جنازہ یاد نہیں ہو پاتی۔ ان مہمانان رسول کا کبھی رتبہ پہچانو کہ انہوں نے 30 پارے اپنے سینے میں محفوظ کر دیے۔ آپ کوئی معمولی بات سمجھتے ہیں؟ 30 پارے ایک آیت کو یاد کرنے کے لیے بچہ مغرب سے عشاء تک سبق یاد کرتا ہے، عشاء کی نماز پڑھتا ہے، پھر بعد عشاء لمبی رات ہوتی ہے سردیوں کی تو 11 بجے تک، گرمیوں کی رات ہوتی ہے تو 12 بجے تک، اور پھر اس کے بعد تھوڑی دیر سوتا ہے۔ فجر کی اذان سے پہلے ان بچوں کو مدرسوں میں اٹھا دیا جاتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے اوپر عذاب نہیں آ رہا؟ تو یہ آپ کا کمال ہے؟ نہیں، یہ مکین گنبد خضرا کی دعاؤں کا کمال ہے اور ان بچوں کی تلاوت کا کمال ہے۔ آپ نہیں پہچانتے مدرسوں کی اہمیت کو۔ میں نے دیکھا ہے کہ کوئی ویک پوائنٹ ہو جائے یا کوئی ویکنس بچوں کی سامنے آ جائے، کوئی بھی کچھ بھی کہہ دیتا ہے۔ کوئی بچہ محنت کرے، پڑھ لکھ جائے، وہ فائنینشلی ذرا سے اسٹرانگ ہو جائے، وہ اس کی دنیا بھی بھلی ہو جائے اور اللہ کی توفیق سے آخرت بھی بھلی ہو جائے تو تبصرے ہوتے ہیں کہ علماء پہ یہ سرمایہ کہاں سے آیا، ان کے پاس یہ دولت کہاں سے آئی؟ تم نے راتوں میں ان کی محنتیں نہیں دیکھی؟ تم نے سفر حضر میں ان کی مشقتیں نہیں دیکھی؟ جب تم ناشتہ بھر، اس کے بعد دوپہر کا کھانا اپنے پسند کے اعتبار سے، شام کا کھانا اپنی پسند کے اعتبار سے، اس وقت وہ بچے کس طرح سے مفلسی پریشانی کے دور سے گزر رہے تھے۔ اپنی ماں کو روتا ہوا چھوڑ کے آتا ہے طالب علم۔ آپ 2-4 دن اپنے بچوں سے دور رہ کر دیکھو، پتہ چل جائے گا۔ لیکن ایک طالب علم جس کی عمر ابھی ہے ہی کیا، 12 سال کا، 15 سال کا، 20 سال کا وہ طالب علم، ماں آپ دیدہ ہوتی ہے، آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں اور بچوں کے سر پہ دست شفقت رکھتی ہے اور حضرت فاطمہ ام الخیر کی سنت ادا کرتے ہوئے کہتی ہے بیٹا محنت سے تعلیم حاصل کرنا۔ وہ بچہ امروہہ سے کوئی جا رہا ہے مبارک پور، کوئی جا رہا ہے جامعۃ الرضا، کوئی جا رہا ہے جمدہ شاہی، کوئی بچہ جا رہا ہے روناہی، کوئی بچہ جا رہا ہے جامعہ نعیمیہ۔ او بھائیو، یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتے۔ کبھی ان علماء کی محنتیں بھی دیکھو، ان کی مشقتیں بھی دیکھو، اور یاد رکھو اگر یہ مدرسے نہ ہو تو تمہاری مسجدوں میں نمازیں کون پڑھائے گا؟ تمہاری مسجدوں کی جو فلک باز یہ میناریں ہیں، ان میناروں سے جو صدائے توحید و رسالت بلند ہوتی ہے، بتاؤ وہ کون بلند کرے گا؟ پیدا ہونے کے بعد تمہارے بچوں کے کانوں میں آذان کون دے گا؟ تمہاری انگلی پکڑ کے تمہیں مسجد تک کون لے کر کے جائے گا؟ ان مدرسوں کا احسان مانو اور کبھی مدرسے والے تمہاری چوکھٹ پہ رسید کاٹنے چلے جائیں، ان پہ پھپکیاں نہ کسو، ان پہ طنز نہ کسو۔ ارے وہ جس طرح بھی چلا رہے ہیں ان کا کلیجہ چھین کے دیکھو تو پتہ چل جائے گا مدرسہ چلانا کوئی یہ معمولی بات نہیں ہوتی ہے۔ کتنے لوگوں کی طرح طرح کی باتیں سننا پڑتی ہیں تب جا کر کے مصطفیٰ کے چمن کو آباد کیا جاتا ہے۔ اور یاد رکھنا، کان کھول کر کے سنو، مسجد اور مدرسے میں ہر کسی کا پیسہ نہیں لگتا تنویر بھائی، اسی کا لگتا ہے جس کو اللہ توفیق دے۔ بہتوں کو دیکھا ہے وہ تنقید کرتے ہیں کہ ہم بڑے مالدار ہیں، ہماری مونچھ بڑی لمبی ہے، ہمارا کرتا بڑا لمبا ہے۔ ابے سب کے
कुर्ते सिमट जाएंगे मरने के बाद। कफन के 3 कपड़े लेके जाएगा, अमीर पति की पूंछ, बड़े बड़े अरबपति खरबपति दुनिया से कुछ लेके न गए। वो दुबई का प्रिंस जिस दिन उसका इंतकाल हुआ, ट्विटर पे उसकी खबर नंबर 1 पे ट्रेंड कर रही थी। सब यही लिख रहे थे, उम्र दराज ला मांग के लाए थे 4 दिन, जो 2 जुस्तजू में कट गए 2 इंतजार में। और भाइयों कुछ भी लेके नहीं गया, वो बुर्ज दुबई बनाने वाला, वो दुबई की सड़कों को कालीन से खूबसूरत बनाने वाला क्या लेके गया बताओ मुझे। लेकिन साथ ही साथ में तुम्हें बताना चाहता हूँ, तुम्हारे करीब में मुरादाबाद है, एक वो सदरुल फासिल बदरुल मासिल, जिसके कलम को अल्लाह ने सैले रवा बना दिया था, जिस सन पे लिखता था अदा कर दिया करता था। अल्लाह अकबर, जो बयान मुफस्सिर कुरान भी था, मुहद्दिस भी था, मुकर्रिर भी था, खतीब भी था, और जब खुदा खुदा फरमाता तो लबों से फूल झड़ते थे। सदरुल फासिल को बच्चा बच्चा जानता है, इसलिए नहीं कि वो अरबोपति थे, इसलिए नहीं कि वो खरबोपति थे। अरे उनके पास दौलत थी, हमें थी, मगर इल्म का जो समंदर उन्होंने मुरादाबाद में फैलाया, उसकी लहरें पूरी दुनिया में फैलती चली गई, उसके चराग पूरी दुनिया में जलते चले गए। जब तक जामिया नहीं रहेगा तब तक सदरुल फासिल का नाम चमकता रहेगा। करीब में चले जाओ अमरोहा, करीब में चले जाओ संभल और दीपपुर के मेरे भाइयों, इन मदरसों की अहमियत को पहचानो। मैंने जो आयत करीमा पढ़ी, रब कहता है मेरी राह में मेहनत तो करो, कामयाबी देने वाली जात भी जात है, और जो मेहनत करता अल्लाह उसको सिला का फरमा देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तरक्की याफ्ता कौमों की, तनवीर भाई, तरक्की याफ्ता कौमों की कुछ मिसालें दी जाती हैं कि तरक्की याफ्ता। आजकल हमारे मदारिस में पढ़ने वाले बच्चों को ना लोग ये समझते हैं मिडिल, ये जो है मिडिल में नहीं 3rd क्लास, कुछ भी नहीं समझते उनको। मत समझो, समझ लो तुम उन्हीं को जो तुम्हारे बिजनेसमैन बेटे हैं, जिनकी पैंटें 10-10 जगह से उधरी पड़ी हैं, जो तुम्हें सलाम तक नहीं करते। आज तक बताओ मुझे, फीसद निकाल के दिखाओ कि मौलवियों, हाफिजों, कारियों, मदरसों में पढ़ने वाले कितने ऐसे हैं जिन्होंने अपने माँ बाप को घर से निकाला हो। फीसद निकालो, 1% भी मुल्का मुश्किल निकलेगा। 99% वो मिलेंगे कि जब और भाइयों ने सहारा नहीं दिया तो मदरसे में पढ़ने वाले हाफिज कुरान ने अपने माँ बाप को सहारा दिया। ज्यादातर तुम्हें वो मिलेंगे, अरे उसने दौलत तो नहीं कमाई, मैंने माना उसने बहुत ज्यादा 15-20 हजार रुपए पर मंथ कमा लेता है। बाज़ इमाम 18,000 रुपए कमाता है, बाज़ बेचारा 10,000 में खर्चा चलाता है, मगर बाप को देखता है तो अदब से निगाहें झुक जाती हैं, माँ को देखता है तो कदम को चूमने लगता है। अरे ऐसे अमीरों से, ऐसे अमीरों के बेटों से ये गरीब अच्छे जो माँ बाप का रुतबा तो पहचान रहे हैं। मैंने आज ही एक रिपोर्ट पढ़ी कि बहुत सारी जगहों पे ओल्ड हाउस बना दिए गए हैं। जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो वही मालदार औलाद अपने बूढ़े माँ बाप को गाड़ी में पैक करके ओल्ड हाउस में छोड़ करके आ जाती है कि अब तुम यहीं पे रहो, तुम्हारा खर्चा हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो बाप जिसने पाई अपनी औलाद पे उठा दी, अपना कमाई अपनी औलाद पे उठा दी, आज वो औलाद उसको ओल्ड हाउस में छोड़ करके आ गई, रहमो करम पे छोड़ दिया, दान से चलने वाले उन पे छोड़ दिया। लेकिन देख, तेरा मौलवी बेटा, तेरा हाफिज बेटा, तेरा मदरसे में पढ़ा हुआ बेटा तेरा रुतबा पहचानता है, तेरा जनाजा रखा हुआ होता है तो सिर्फ जनाजा पढ़ता नहीं, आगे खड़े होकर के जनाजा पढ़ाता हुआ नजर आता है। इसकी अहमियत को पहचान। 7 बच्चे जो हाफिज कुरान हुए हैं, उनके पेरेंट्स, उनके मामू, उनके चाचा, उनके ताया यहाँ आए हुए होंगे, उनको मुबारकबाद दूंगा कि तुम्हारा बच्चा अगर सिर्फ दुनिया का बहुत सामान नहीं कमाया है मगर सीने में कुरान को बसाया है। अपने बच्चे को मुबारकबाद देना। तरक्की याफ्ता कौमों की पहचान में बताया जाता है कि जो बहुत तरक्की याफ्ता होते, मुहज़्ज़ब होते, वो सुबह सवेरे उठते हैं, नंबर 1। नंबर 2, वो अपने मिशन पे लगे रहते हैं। नंबर 3, वो बहुत ज़्यादा मुहज़्ज़ब होते हैं, बासलीका होते हैं। अब ये सारी चीज़ें ज़रा मदरसे की चाहत दीवारी में आकर के तो देखो, सुबह सवेरे उठने वाला उस्ताद भी बेमिसाल है और सुबह सवेरे उठने वाले बच्चे भी बेमिसाल हैं। तुम तो 8 बजे से पहले तनवीर भाई पब्लिक सो के नहीं उठती, मगर वो बच्चा जो अभी बालिग भी नहीं है मगर वो सुब्हानल्लज़ी असरा की करता सुब्हानल्लज़ी असरा को बार-बार पढ़ रहा है, कोई वो अल्लाहु अकबर बार-बार पढ़ रहा है। हज़रत कभी इन बच्चों के मकाम मर्तबे को पहचानो तो पता चले। एक आयत को याद करने के लिए बच्चा उस आयत को 10-10 मरतबा, 20-20 मरतबा पहले सबक सुनाएगा, फिर पिछला सुनाएगा। अरे यार, उसके मकाम
پہچانو. اور قابل مبارکباد ہے وہ پریوار جو بچوں کو جاگیروں پہ کھانا کھلاتے ہیں اور مہمانان رسول کو اولاد کی طرح پالتے پوستے ہیں. ارے دنیا میں تمہیں اس کا بدلہ ملے نہ ملے مگر آخرت میں ضرور مل جائے گا. یہ بچے جب اللہ کی عطا سے اللہ کے کرم سے جنت کی طرف جا رہے ہوں گے, اللہ کے کرم سے ہمیں امید ہے وہ ان بچوں کو توفیق دے گا کہ تم ڈرو نہیں جاؤ, پہچانو کون تھے تم سے محبت کرنے والا. واہ واہ واہ, سبحان اللہ, سبحان زندہ بہت اچھے, زندہ باد. امام ابو یوسف امام محمد دونوں ہوں تو ان کو ترمین کہا جاتا ہے, اور امام اعظم ابو یوسف ہوں تو شیخین کہا جاتا ہے. تو امام ابو یوسف یہ چیف جسٹس بنائے گئے تھے. ادھر پیچھے کا سکون سے بیٹھ جائے, ادھر پیچھے بیٹھو, پیچھے بیٹھو. تم سے جو کہتا ہوں میں تقریر میں ادھر پیچھے بیٹھو, جو میں کہتا ہوں پیچھے چلے جاؤ, کوئی بات سکون سے بیٹھو, بیٹھو تھوڑی منع کرتا ہوں, ادھر بیٹھو. کلمہ شریف پڑھو, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تقریر میں ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے, بیٹھو تو بیٹھو, آرام سے بیٹھو. حضرات تو امام ابو یوسف پڑھ رہے تھے, ان کی والدہ آ گئی کہ حضرت ذرا چھٹی دے دی تھی. تو امام ابو یوسف نے مسکرا کے کہا, اے ابو یوسف کی امی پڑھنے دے ابو یوسف کو, تیرا بیٹا ایک دن وہ آئے گا کہ زعفران اور بادام کا حلوہ کھائے گا. سبحان اللہ, سبحان ذرا زور سے بولیں سبحان, اور اونچا بولیں سبحان اللہ, اور مچل کے بولیے نا سبحان اللہ. آپ نے فرمایا کہ پڑھنے دو اس کو, یہ جو ہے ایک دن وہ آئے گا کہ زعفران کا حلوہ کھائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. بھائیو اب وہ تو سوچنے لگی کہ ہم اتنے غریب ہیں, ہمارے گھر پہ یہ کب میسر آئے گا. اب حضرت امام ابو یوسف پڑھتے رہے اور اپنے دور میں آسمان علم و فضل پر بدر منیر بن کے چلا. امام ابو یوسف کو کون نہیں جانتا ہے, ایسی بڑی شخصیت کے مالک ہیں اللہ اکبر, جن کو چیف جسٹس بنایا گیا. سبحان بہت چیف جسٹس سمجھتے ہو, قاضیوں کا قاضی, جیسے اپنے بھارت میں سپریم کورٹ ہے نا, اس کا جج نہیں, چیف, ججوں کا جج, جو جب تک ڈن نہیں کر دے کسی بڑے فیصلے پہ تب تک فیصلہ باہر نہیں آ سکتا. چیف جسٹس بنائے گئے ابو یوسف امام اعظم کے شاگرد. تو خلیفہ وقت نے وہ حلوہ بھیجا جس حلوے کو استاد نے کہا تھا. سبحان اللہ. جب وہ زعفران سے بنا ہوا حلوہ آیا آپ کی نگاہوں کے سامنے, اس حلوے کو دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آئے. سبحان اللہ. اپنے استاذ کی یاد آ گئی. اس بات کو تو ہم بھی کہیں گے کہ بچوں کامیاب ہو جاؤ اور بہت ترقی مل جائے تو انہیں مت بھول دینا کہ جب تمہیں کوئی نہیں جانتا تھا تب انہیں سہارا لگایا تھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں دیکھتا ہوں کہ بعض لوگ جو ہے ترقی ملنے کے بعد اترانے لگتے ہیں, گھمنڈ کا شکار ہوتے ہیں. کوئی بھی ہو, کسے باشد کجا باشد, لیکن اپنے استاذوں کو یاد رکھو, اپنے ماں باپ کو یاد رکھو. سبحان اللہ. ایک دور وہ بھی تو تھا جب کوئی نہیں تھا تو تمہارے ماں باپ تھے, سبحان اللہ. کوئی نہیں تھا تمہارا استاذ تھا, ٹوٹی چٹائی پہ بیٹھ کے تمہیں پڑھاتا تھا. اس لیے یہ بات بھی یاد رکھنا چاہیے. میں نے تب کہا یہ فرما بردار شاگرد ہیں امام ابو یوسف. حلوہ دیکھا تو رونے لگے. ساتھ والوں نے پوچھا کہ حضور آنکھوں میں آنسو, کہا تم نہیں سمجھتے, یہ بہت باریک بات ہے, بہت دیرینہ بات ہے, ماضی کی بات ہے. کہا حضرت ہمیں بھی سمجھا دیجئے. تو سیدنا امام ابو یوسف نے فرمایا, بیٹا میں اپنی درسگاہ میں پڑھ رہا تھا, میری ماں میرے پاس آئی تو میرے استاد امام ابو یوسف المتوفہ 150 ہجری انہوں نے فرمایا تھا, او پڑھنے دے اس کو اپنے بیٹے کو, تیرا بیٹا ایک دن یتیم دی حلوہ تناول کرے گا. آج یہ حلوہ جب میرے سامنے آیا تو مجھے اپنے استاذ کی وہ دعا یاد آ گئی. دعائیں لے لو, دعائیں لے لو. ارے مدرسوں میں یہ پڑھایا ہی جاتا ہے, ماں باپ کا رتبہ بتایا ہی جاتا ہے شروع سے. اسی لیے ہم نے کہا تھا, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا کچھ پڑھے لکھے بھی ماں باپ کے ساتھ زیادتی کر دیتے ہوں, مگر یہ فیصد بہت کم نکلے گا. ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ وہ غریب ہے جیسا بھی ہے مگر ماں باپ کے مقام کو پہچانتا ہے, ان کے رتبے کو جانتا ہے, ان کا سمان جانتا ہے, کیونکہ وہ شروع ہی سے پڑھتا ہے کہ ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ. آج میں ایک جگہ بیٹھا تھا شہر میں, وہاں تنویر صاحب جی بڑا دکھ ہوا سنتے, بتایا کہ ہمارے ملنے والے ہیں بہت خاص, وہ بتانے لگے کہ ماں نے جو ہے
زمین اپنی، کئی بیٹے ہیں ان کے، اپنے بیٹوں میں تقسیم کر دی۔ بیٹوں نے سوچا کہ بھئی تھوڑا سا، ان کے شوہر فوت ہو گئے، کہا کہ یہ اتنی زمین آپ کو، تو ان بیٹوں میں سے ایک بیٹا صرف ماں کو روٹی کھلاتا ہے، باقی کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے آپ کو زمین دے تو دی، یعنی ماں سے کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے آپ کو زمین، 20 بیگھے زمین تھی مثال کے طور پر، 4 بیگھے بیٹوں نے کر لی 2 بیگھے، کیونکہ تمہیں دے تو دی زمین، کس بات کی روٹی؟ یار میں تب سے یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ بات کسی غیر مسلم سماج میں ہوتی تو ان کے بدھی جیوی انہیں سمجھاتے، مگر ہمارے سماج میں یہ وائرس کیوں آ رہا ہے کہ بوڑھے ماں باپ کو لوگ بوجھ سمجھ رہے ہیں؟ اس باپ کو کہ جس باپ نے اپنا خون پسینہ بنا کر کے بہا دیا، عید کا تہوار آیا تو اپنے کپڑے نہیں بنائے، گھر پہ قرضہ تھا، حالت اچھی نہیں تھی مالی، تو اپنے کپڑے نہیں بنائے، اپنے بچوں کے کپڑے بنائے۔ ان ماں باپ کو اس طرح سے ذلیل کیا جا رہا ہمارے سماج میں، اپنے ماں باپ پر خرچ کرتے ہوئے موت آ رہی ہے، اپنے لیے عمدہ لباس، بہترین گاڑیاں خریدی جا رہی ہیں، باپ سے یہ بھی نہیں پوچھا جاتا کہ ابا جی تمہارا چشمہ ٹوٹ گیا ہے، لاؤ میں نیا چشمہ بنوا کر کے لا دوں۔ یہ کیا بیماری ہمارے سماج میں آ رہی ہے؟ اسی لیے میں نے تقریر شروع کی ہے مدرسے کی اہمیت پر۔ اپنے بچوں کو مدرسوں میں پڑھاؤ، ایک طرف وہ زیور تعلیم سے آراستہ ہوں گے، اور اس زیور کی برکت یہ ہوگی کہ تمہارے نافرمان نہیں بنیں گے، فرما بردار بن جائیں گے۔ بے شک سبحان اللہ، بہت اچھا، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ۔ ارے زندگی ایک درخت ہے یار، اس درخت کی جڑ تو باپ ہی ہے، سبحان اللہ۔ اس درخت کی جڑ ماں باپ ہے، اگر تم جڑ کو ہی کاٹ دو گے تو درخت کتنا ہی تناور ہو جائے اسے سوکھنے میں بھی زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ جی اس لیے میں نے تم سے زور دیا ہے کہ بچوں کو مدرسوں میں پڑھاؤ، چونکہ مدرسوں میں زیادہ زور دیا جاتا ہے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، اپنے ماں باپ کی سیوا کرو، اپنے ماں باپ کا کہنا مانو۔ میں سنتا رہتا ہوں، اخبارات میں بھی پڑھتا رہتا ہوں، لکھنؤ میں ماں سے ڈیٹا کے پیسے مانگ رہا تھا بچہ، موبائل کی لت لگ گئی ہے نا، جیسے عادت ہو جاتی ہے وائرس، تو اب اپنی ماں سے پیسے مانگ رہا تھا اس میں ڈاٹا کرانے کے لیے، ماں نے پیسے نہیں دیے، تو اتنا اس کے اندر ہنسا پیدا ہوئی کہ اس نے اپنی ماں کا مرڈر کر دیا۔ اے بی پی نیوز پہ چلی خبر، اپنی ماں کا مرڈر کر دیا، اپنی ماں کو قتل کر دیا۔ ایسا سماج تیار مت کرو، اپنے بچوں کو مدرسے میں بھیجو تاکہ تمہارے بچے مدرسے کی چہار دیواری میں اپنا مقصد بھی پہچانیں اور تمہاری عزت کر کے دنیا کو دکھا دیں۔ وہ جیتے جی دنیا میں جنت کا مزہ لیں گے، وہ جیتے جی دنیا میں جنت کا مزہ لیں گے، جو باپ کو خوش رکھیں گے اور ماں کی دعا لیں گے، جو باپ کو خوش رکھیں گے اور ماں کی دعا لیں گے۔ تم کہو گے مولانا توصیف رضا صاحب، ماں باپ کا کہنا ماننے سے کیا ہوتا ہے، ماں باپ کی خدمت کرنے سے کیا ہوتا ہے، بوڑھے ماں باپ کے قدم دبانے سے کیا ہوتا ہے، ماں باپ کی زیادہ سے زیادہ ان کے اشارے ابرو پہ گردش کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جو ماں باپ کا کہنا مانتا ہے اسے دنیا میں محبتوں کا پیغام ملتا ہے، مرنے کے بعد حوض کوثر کا جام ملتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان جو ماں باپ کی عزت کرے گا اسے دنیا میں عزت، اور مرنے کے بعد اللہ نے چاہا تو جنت ملے گی۔ یہ فسانہ نہیں حقیقت ہے، اپنی ماں سے جسے محبت ہے، وارث پہ تو کیوں نہیں کہتا، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مولانا توصیف رضا صاحب مصباحی
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बाद में इसका ध्यान रख लियो, थोड़ा बेचारा कमजोर तो है, खैर ये नहीं है तो कमजोर ही है, बाद में ध्यान रख लियो। बस तुम आके बैठ जाया करो, नहीं तुम्हारा खुद जलसे वाले ध्यान रख लिया करेंगे, सुकून के साथ बैठ जाया करो, जलसे वाले खुद ध्यान रख लेंगे। और लगे हाथ तो ये शेर भी सुन लो, कौन कहता है दूर रहे, जरा बोलो, आप बोलो, आप में बुधवारा को बोलो तो से सुभान अल्लाह। वो जो खड़े वो भी बोले सुभान अल्लाह, वो साइड में जो है जरा बोले मचल के सुभान अल्लाह। कौन कहता है दूर रहते हैं, बन के आँखों में नूर रहते हैं, दिल ही काबा है और मदीना भी मेरे दिल में हुजूर है। जिंदाबाद, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सिर्फ माँ बाप, सिर्फ बात पूरी कहूँगा, माँ बाप को भी चाहिए कि वो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें। बात है कि नहीं, बोलो जरा। तुम बचपन से नजर रखो, नबी फरमाते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर फरमाते हैं कि बच्चा तुम्हारा 7 बरस का हो जाए तो नमाज की आदत डलवाना शुरू करो, ले जाओ, यानी साथ में उसको नमाज करवाओ बच्चों को। औरतों को चाहिए कि बच्चों को शुरू से 7 बरस का हो गया, कितने बरस का? अभी फर्ज तो नहीं है नमाज, मुफ्ती साहब की तशरीफ फरमाए, बालिग होने से पहले मुकल्लफ थोड़ी है वो, मगर उसका मिजाज बनवा है। जी जी। 7 बरस का हो जाए तो नमाज की आदत डलवाओ, उसे धीरे धीरे नमाज याद कराओ। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है 7 बरस के बच्चे को नमाज वही तो याद कराएगा जिसे खुद को याद होगी। ये हंसने की नहीं, रोने की बात है। बाल सफेद हो गए, मुंह में दांत नहीं बचे, पेट में आंत नहीं बची, मगर इस बंदे को आज तक नमाज याद नहीं हो पाई। ATM का नंबर याद है, पासवर्ड याद है मोबाइल का, मगर जन्नत का भी तो कोई पासवर्ड होगा, वो भी याद कर ले यार। वाह, खुद नमाज नहीं पढ़ता, घरों में औरतें नमाज नहीं पढ़ती, माँ बहनों तुमसे भी कहता हूँ नमाज पढ़ा करो। ये कितनी प्यारी इबादत है नमाज। जब माँ बाप घर में नमाज पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह बच्चे भी नमाजी बन जाएंगे। तुमने देखा होगा जब माँ मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ती है तो छोटे छोटे बच्चे करीब में आके माँ की नकल उतारते हैं। और जब तू 1-1 घंटे तक खड़े होकर के शीशे के करीब, आईने के करीब श्रृंगार करती है तो मेरे बच्ची और बच्चा भी वही नकल करते हैं। अब तुम्हारी मर्जी है, हाँ शौहर कहता है तो श्रृंगार भी करो, मगर जो शौहर कहता है वो, अगर शौहर नहीं कहता तो मत करो। ये नहीं कि घर में तो श्रृंगार नहीं, वो शादी में चली गई तो पूरा श्रृंगार सामने। सही बात। नहीं जी जी, सही। औरतों से कहता हूँ मेरी माँ बहनों अपने शौहरों की खूब खिदमत करो। घर पे शौहर थका हारा आया करे, मुस्कुरा के अभिनंदन किया करो। और शौहरों तुमसे भी कहता हूँ अपनी बीवी से खूब मोहब्बत करो। हमारे प्यारे नबी वहाँ से पानी नोश करते थे जहाँ से हजरत आयशा पानी पिया करती थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। हमारे नबी ने क्या मकाम बताया, क्या मर्तबा बताया। माँ तुमसे भी कहता हूँ तुम भी नमाज पढ़ो 5 वक्ता, बच्चों को भी नमाजी बनाओ। तुमने सुना नहीं है जब माँ फातिमा ज़हरा होती हैं तो बेटे हसन हुसैन होते हैं, जब माँ हजरत फातिमा उम्मुल खैर होती हैं तो बेटे गौसे पाक होते हैं, जब माँ कुरान पढ़ने वाली होती है आबिदा ज़ाहिदा तो बेटा गरीब नवाज होता है। इसलिए मैंने कहा माओ नमाज पढ़ा करो। हम अपने बचपन में, मौलाना तनवीर साहब आपको याद होगा, हम अपने बचपन में जब मदरसों में पढ़ने जाते थे, कलाम बड़ा पुराना है मगर मुझे याद आ गया, अचानक याद आ गया। अपने बचपनों में जाते थे, हम अपने बचपन में मदरसों में जाते थे तो ये कलाम खूब पढ़ा जाता था। बच्चों को नमाजी बनाने के लिए सुनाया जाता था। दी हजरत बिलाल ने काबे से जब सदा हैया बोलो हैया सला, बोलो हैया सला। अर्शे बरी पे रब ने बुलाया हुजूर को, अपनी रजा का जाम पिलाया हुजूर को। चलने लगे तो रब ने बताया हुजूर को, उम्मत से जाके कहना यही तोहफा है मिला। बोलो हैया। सुभान अल्लाह, सुभान, बेशक। बहुत पहले की माए माशाअल्लाह आसान होती थी,
امی کام بند کر دیا کرتے تھے، بچے پوچھتے تھے امی جان کام کیوں بند کر دیا؟ کہا بیٹے اللہ کے گھر سے آواز آ رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ آج تو ماں کے بھی بولیاں اڑے ہوئے، اسے اذان کی آواز نہیں آ رہی ہے، ٹیلی ویژن پہ گانا سنا جا رہا ہے تو جھوم رہی ہے ماں۔ نہیں ماؤں دیکھو یاد رکھو، یہ عورتیں بیٹھی ہیں ان سے کہہ رہا ہوں، اور صرف عورتوں سے نہیں آپ سے بھی کہہ رہا ہوں، 7 سال کے ہو جائیں تو بچوں کو نمازی بناؤ۔ تمہارا بچہ اسکول میں پڑھتا، کالجز میں پڑھتا تو سائڈ سے ایک عالم کا انتظام کر کے اس کا بہترین ٹیوشن لگاؤ تاکہ وہ قرآن پڑھے۔ کیا مطلب انگلش میڈیم والے ٹیچر کو تو 1500 بھی دے رہا مسکراتے ہوئے، اب مالدار کی پونچھ کم سے کم اس امام کو بھی دے دے 1000 روپے کہ میرا بیٹا ارے پڑھا، کون منع کر رہا؟ میرے سمپرک میں بہت سے MBBS ڈاکٹر ہیں ماشاءاللہ، ہمارے سنبل میں ہے، کلینک میں قرآن شریف رکھتے ہیں۔ ایک دن میں نے مسکرا کے پوچھا بھائی ڈاکٹر صاحب، تو کہنے لگے حضرت میری ماں نے مجھے سمجھایا تھا بیٹے کتنے اونچے بن جانا، اس کتاب کو مت چھوڑ دینا، یہ کتاب ہاتھ میں رہے گی تو ترقی ہوتی رہے گی، اس کتاب کا دامن تھامے رہنا۔ کہا ماں نے مجھے سنسکار دیا تھا کہ بیٹے اپنے دن کا آغاز فجر کی نماز سے، اس کے بعد قرآن کی تلاوت سے کیا جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ بناؤ میں مہمان ہوں تو یہ تو گھر سے ذہن بناؤ، تمہارا بیٹا MBBS بنے، تمہارا آمین بولو، تمہارا بیٹا انجینئر بنے، خوب ترقی کرے، مگر یہ یاد رکھنا دین بھی پڑھے ساتھ میں، اسلامیات بھی پڑھے۔ ایسا بھی نہ ہو جیسے میں نے تقریر میں بھی بیان کیا کہ بیٹا لندن پڑھنے گیا، ادھر پتا جی بیچارے رشتہ ڈھونڈے بیٹھے تھے کہ اپنے بھارت میں شادی کریں گے، کہیں رشتہ داری میں یا کہیں پہ رشتہ ڈھونڈا تھا۔ جب ایئرپورٹ پہ ریسیو کرنے گئے تو بیٹا اس حال میں آ رہا کہ ایک ہاتھ میں تھیلیہ، دوسرے میں اہلیہ میولیت تھے۔ اب پتا جی آنکھیں پھاڑ کے دے رہے ہیں کہ بیٹے یہ محترمہ کون ہے؟ کہا پتا جی یہ محترمہ نہیں ہے، آپ کی بہو ہے۔ ابے کتنا بے غیرت ہے، بیچارہ سیدھا سجن بوڑھا باپ تھا، زمین بیچ کے بیٹے کو پڑھایا تھا، اب وہ کیا کرتا، وہ بہو ہے، اب وہ بہو بھی اپنے بھارت والی تھوڑی، وہ تو میڈم تھی، اب وہ یہاں کہاں ٹک پاتی۔ کچھ دنوں رکی، پھر انہوں نے کہا مجھے تو آب و ہوا شوٹ نہیں کرتی۔ اب یہ بوڑھے سمجھ نہیں پاتے، آدھی بھاشا سمجھ میں آتی تھی، کچھ سرکاری تھی بیٹے نے، آدھی پر لینی پڑتی تھی۔ ایک دن بیٹے سے کہنے لگے بیٹے تو کیا مصیبت لے کے آیا ہے، اس سے اپنے دیہاتی صحیح تھی۔ تو ہوا یہ کہ پھر وہ چلا گیا میولیت کے، یعنی اس کے ساتھ میں جو بھی سامنا پابندیت سے مطلب یہ ہے یار، وہ چلا گیا واپس پھر حضرت۔ اب بیٹا پڑھایا بھی اس سے کیا فائدہ؟ تبھی تو میں کہہ رہا ہوں پڑھاؤ مگر سنسکار اپنے بھارت کے، بے شک بے شک۔ بھارت میں غریب نواز کا سنسکار بھی تو شامل ہے، اور ہم تو غریب نواز کا سنسکار دیں گے۔ اس لیے میں نے کہا بچوں کو پڑھاؤ مگر ساتھ میں قرآن کے لیے۔ اچھا ایک بات میں کہتا ہوں، میں نے تقریروں میں اور بھی کہی ہے، اللہ کرے آپ تک پہنچ جائے یار، اور اس میں عمل ہو جائے۔ بھئی ہماری تو جتنی بساطت ہے اللہ پروائی ہو جاتی ہے، ہمیں بھی مزید محنت کرنا چاہیے۔ ہمارے وہاں کیا ہوتا ہے حضرت، مدرسے میں کمپیوٹر بھی ہو چلو ٹھیک ہے ہو، مدرسے میں میتھ بھی ہو چلو ٹھیک ہے ہو، ضرورت ہے، انگلش بھی ہو چلو یہ بھی ہو، ہم نے مان لیا، جبکہ یہ سبجیکٹ ہونے چاہیے، ہم مانتے ہیں جتنا ہمیں ضروری ہے اتنا ہم مانتے ہیں، کیونکہ یہ بھی نہ ہو کہ ہم عالم بن گئے اور پوچھ تاچھ کی کھڑکی پہ جا کے پوچھ رہے ہیں کہ بہار کو ٹرین کون سی جا رہی ہے سیوان کو، یہ بھی نہیں ہو۔ اس لیے ہمارے مدرسہ الحمدللہ پڑھایا جاتا ہے، اور آپ کو سن کے تعجب ہوگا کہ مدارس کے جو طلبہ JNU، جامعہ علی گڑھ، اس کے علاوہ جہاں جہاں بھی کالجز میں جاتے ہیں بہترین نمبروں سے پاس نہیں ہوتے بلکہ ٹاپ کر کے دکھا دیتے ہیں الحمدللہ، چونکہ انہیں پتا ارے ہمارے ساتھ پڑھتے تھے بہار کے شاہد خان نام ہے ان کا، IAS بنے ماشاءاللہ، بہار میں پوسٹنگ ہے ان کی، IAS بننا کوئی معمولی بات ہے، مگر بن کے دکھا دیا۔ بھائی جو 30 پارے اپنے سینے میں محفوظ کر سکتا ہے وہ کون سا امتحان نہیں نکال سکتا؟ بھائی صاحب نہیں بولو گے لوگ سے تو یہ ساری باتیں ہم آپ کی مانتے ہیں، لیکن کم سے کم جو آپ کے علاقے میں جہاں مسلم بچے پڑھتے ہیں، بچیاں پڑھتی ہیں، وہاں کم سے کم ان اسکول کے اسٹاف سے جا کے یہ بھی تو کہا کرو یار ہمارا بچہ ہے، ہم نے تو مدرسے میں ماڈرن ایجوکیشن انٹر کرا دی، جو کہ ہے پہلے اسے آلریڈی انتظامیہ نے کیا ہے اس کا انتظام، لیکن ہمارے جو بچے پڑھ رہے ہیں ان کے لیے دینیات کا سبجیکٹ کیوں نہیں ہے؟ یہ کام بھی کیا مفتی شاہد صاحب کرائیں گے؟ آپ نہیں کرا سکتے؟ اچھا وہاں پر نہیں ہے
تو ہم کہتے ہیں پھر ایک عالم کا انتظام کرو معقول. وہاں جب تم 1000-1200 دے سکتے ہو تو ٹیوشن پڑھانے والے کو اچھی تنخواہ دو. کچھ کہتے ہیں یار انہیں کیا ضرورت ہے, یہ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں. اچھا یہ بیچارے مالی اعتبار سے کمزور رہیں تو مولانا لوگوں کے پاس رکھے کیا, بچوں کو پڑھا کے کیا کریں گے. اگر مالی اعتبار سے مضبوط ہو جائے اور ان کے پاس پیسہ کہاں سے آ رہا, تو ایک کام کرو پھر گلے ہی دبا دو. ارے بتاؤ ٹھیک بات ہے یار, مطلب نہا دھو کے پیچھے پڑے ہوئے علماء کرام کے, سب کا حال نہیں باز کا. تنخواہ بڑھانے کو اماموں کی مدرسین کی کمیٹی میں 95% لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں بڑھاؤ تنخواہ. گاؤں کے لوگ بھی کہتے ہیں, مگر 1-2 آدمی ہوتا ہے, 1-2 آدمی, ایک کہتے ہیں نا بربادی گلستہ کو ایک الو کافی ہے. ایک ہوتا ہے کایا کو پکڑ لیتا ہے, اماموں کی تنخواہ نہیں بڑھنے دے گا, مدرسین کی تنخواہ نہیں بڑھنے دے گا. بھائیو یاد رکھو, 3 پیسے کمانے کے لیے نہیں پڑھا جاتا, یہ بات ٹھیک ہے, مگر جب یہ 24 گھنٹے مسجد مدرسے میں رہیں گے تو بتاؤ کمانے کس وقت جائیں گے. ان کی نگہداشت کرنا, ان کا خیال رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ نہیں. اونچا بولو, زور سے بولو, ہے کہ نہیں. اور جب علماء کا طبقہ, حفاظ کا طبقہ فائنینشلی اسٹرانگ ہوگا تو ان فیملیز کے بچے بھی پڑھیں گے جو بچے ابھی نہیں پڑھ رہے. اس طریقے سے دین گھر گھر تک پہنچ جائے گا انشاءاللہ. ذرا جھوم کے بولو نا یار سبحان اللہ, اور مچل کے بولو سبحان اللہ. تو میں نے آپ سے کہا بچہ 7 برس کا ہو جائے اسے نماز کی عادت ڈلواؤ. حضور کہتے ہیں 10 سال کا ہو جائے نماز نہیں پڑھتا, تھوڑی سختی کرو اس کو, سختی کرو. منشأ رسول یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ بالغ ہونے سے پہلے تیرا بیٹا فن وقت نمازی بن جائے. اس پیریڈ میں جو اس نے نمازیں پڑھی ہیں نا, اس کا ثواب تمہارے نام اعمال میں جائے گا. بچے کو تو ملے گا ہی, لیکن تمہارے نام اعمال میں جائے گا کیونکہ تم نے اسے نمازی بنایا. اب میں یہاں جتنے بھی پیرنٹس بیٹھے ہوئے ہیں سب سے پوچھتا ہوں, جہاں تک میری نگاہ جا رہی ہے, سب سے پوچھتا ہوں جہاں تک مائک کی آواز جا رہی ہے, کبھی تم نے اپنے بچوں کا محاسبہ کیا؟ بیٹا تو مہینے میں تنخواہ 15,000 روپے دیتا ہے, کوئی بات نہیں, تو 10,000 دے, مگر 5 وقت نماز پڑھا کر. اگر میری فرما بردار اولاد بننا ہے تو پیشانی خدا کی بارگاہ میں جھکایا کر. میرا فرما بردار بھی اسی وقت کہلائے گا جب خدا کا فرما بردار ہو. سبحان اللہ, بالکل صحیح. اونچا بولو, ذرا اونچا بولو. ابھی بچے مجھ سے ایک سوال پوچھ رہے تھے, خیر مجھے اسی وقت یاد آیا, میں نے کہا سنا دیتا ہوں, حالانکہ آپ نے نیٹ پہ ہو سکتا ہے, میں نے چونکہ بہت جگہ بیان کیا ہے. مولانا تنویر صاحب ہمارے سنبھل کا ایک لڑکا جس میں کیا بولتے ہیں یہاں نوئیڈا میں جاب کرتا ہے, شاستری پارک کے پاس, یا شاستری پارک پہ جلسہ تھا, کافی پرانی بات ہے. وہ جیسے جلسے کے بعد ملاقات کرتے ہیں تو ملاقات کو آیا, میں نہیں پہچان پایا. اس نے بتایا, مجھے یاد آیا کہ ہاں یہ لڑکا سنبھل کا ہے. میں پوچھنے لگا بھائی کیا کر رہے ہو یہاں, تو سنو اس کی بات سنو. کہتا حضرت میں یہاں پہ جاب کر رہا ہوں نوئیڈا میں. سیلری پوچھی تو 45 بتائی ہے, 40-42 اتنی سیلری. اس نے پھر اپنی داستان بتائی. یہ میں آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں تاکہ تمہیں اندازہ ہو کہ ماں باپ بچپن میں بچے کو جو سبق پڑھا دیتے ہیں نا, وہ مرتے دم تک یاد رہتا بچے. اس نے کئی ڈپلوما کی, کئی ڈگریز کی, تو اس کی زیروکس لے کے وہ الگ الگ کمپنیوں میں, گڑگاواں, نوئیڈا یا الگ الگ جہاں بھی اس کے وبھاگ کی اس سے ریلیٹڈ کمپنیاں تھیں, اس کو وہ لے کے وہاں گیا. کہتا گڑگاواں سے فون آیا, میں وہاں گیا, انہوں نے انٹرویو لیا, باقی تو میرے جو نمبر تھے وہ سب ٹھیک تھے. کہتے ٹھیک ہے آپ آئیے جاب کر لیں, 35,000 روپے ہم آپ کو سیلری دیں گے. کہہ رہا حضرت 35,000 کی سیلری سن کے مجھے بڑی خوشی ہوئی, چونکہ میں فائنینشلی بڑا ویک ہو گیا تھا. گھر سے بھی بار بار فون آ رہے تھے کہ بھئی جاب لگاؤ, گھر کا خرچہ بھی ہے. کہتے ہیں حضرت 35,000 کی سیلری سنی تو دل بڑا خوش ہوا, لیکن بچپن میں میری ماں نے مجھے نمازی بنا دیا تھا. میں نے اپنے سر سے کہا, جو مینیجر تھا, ایک کمپنی کا مالک تھا, کہ سر آپ جو ہے مجھے ظہر کی نماز پڑھا کرے گی بیچ میں 10 سے 4 بجے تک یا 5 بجے تک جو ہوگی, تو ظہر کی نماز تو پڑھے گی نہیں اور عصر کی بھی پڑھے گی. تو کہا سر یہ 2 نمازیں پڑھنے کی پرمٹ دے دیں, میں یہیں پہ پڑھ لیا کروں گا اپنے روم میں. کہتے وہ کھڑا ہو گیا غصے میں, کہتا ہے یار تم نماز پڑھنے آئے ہو یا جاب کرنے آئے ہو؟ اس وقت میں کہتا, میں نے اپنے دل کی سنی, دماغ تو بہت تیاری کر رہا تھا, شیطان بھی وسوسے ڈال رہا تھا, ارے چل گھر پہ جا کے قضا کر لینا, اتنی مشکل سے تو نوکری ملی ہے, جب رخصت پہ عمل کر لے. یہ اور وہ دنیا بھر کے فتنے اس کے ذہن میں آ رہے تھے. کہتا حضرت لیکن میں نے سوچا بیٹھے بیٹھے کہ مالک جب تو نے مجھے ٹیلنٹ دیا ہے, تو نے مجھے صلاحیت دی ہے,
تو نے مجھے یہاں تک پہنچایا ہے تو منزل تک پہنچانے والی ذات بھی تیری ذات ہے۔ یا اللہ جب تو نے مجھے قابل بنایا ہے تو رزق دینے والی ذات بھی تیری ذات ہے۔ ماں کے پیٹ میں 3 اندھیروں میں روزی کون دے رہا تھا؟ تمہیں نطفے سے لوتھڑا کس نے بنایا؟ لوتھڑے سے ہڈیاں پیدا کس نے کی؟ تمہارے لب کس نے بنائے ماں کے پیٹ میں؟ تمہاری آنکھیں کس نے بنائی ماں کے پیٹ میں؟ ماں کے پیٹ میں تمہیں آکسیجن کون دے رہا تھا؟ اندھیرا دور کرنے کو اجالا کون دیتا ہے؟ امیدیں ٹوٹ جائیں تو سہارا کون دیتا ہے؟ شکم کی آگ جب پڑھ کر کلیجہ چھلنی کرتی ہے بجھا کر تشنگی منہ میں نوالا کون دیتا ہے؟ وہ جو پتھر میں بھی کیڑوں کو غذا دیتا ہے وہ خدا ہے جو ہم سب کا کام بنا دیتا ہے۔ کہہ رہا تھا حضرت میں نے ٹھوکر مار دی سیلری کو۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ارے روح رواں ہے جلسے کے قاری رمضان علی صاحب، اور ماشاءاللہ جلسہ بہت سسٹم کے ساتھ چل رہا ہے اور بر وقت چل رہا ہے ماشاءاللہ۔ خطیب شہید مقرر گرامی برادر محترم حضرت مفتی حماد صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں۔ اب جو پروگرام ہوگا بہت تیزی کے ساتھ آپ کے سامنے پیش ہوگا۔ میں اپنی بات مکمل کروں اس کے بعد پھر انشاءاللہ باقی پروگرام ہمارے ناظم شہید ہمارے تنویر بھائی ماشاءاللہ وہ سنبھال رہے ہیں۔ ایک مرتبہ بولیے ذرا زور سے سبحان اللہ۔ آپ کے بات یاد ہے جو میں نے بتائی تھی آپ کو؟ بھولے تو نہیں ہے؟ میں نے کہا ٹھوکر مارو یار ایسی سیلری کو، اور میں نے اس مینیجر سے یہ مالک، اب مجھے یاد نہیں رہا اس نے مینیجر کہا تھا یا مالک کہا تھا، یہاں پہ شک راوی ہو رہا ہے مجھے یہ دھیان نہیں رہا کیا ہوا۔ کہا کہ سر اگر آپ مجھے نماز نہیں پڑھنے دیں گے تو پھر میں جاب کیوں کروں گی؟ میں اپنے روم میں پڑھوں گا، مسجد قریب میں ہوگی وہاں جا کر اس سے زیادہ وقت میں دے دیا کروں گا آپ کو۔ کہتے اس نے کہا تو آپ جائیے ہمارے پاس تو بہت آتے رہتے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے آپ کو نوکری کرنے والا مل جائے گا اور اللہ تعالیٰ مجھے رزق دے دے گا، رزق دینے کا وعدہ تو اس کا ہے۔ کہتے میں گھر آ تو گیا لیکن میٹرو اسٹیشن میں بیٹھا ہوا تھا اور بار بار شیطان بھی وسوسے ڈال رہا تھا کہ یار لگی لگائی جو تم نے چھوڑ دی۔ میں آیا اپنے روم پہ کرائے پہ رہ رہا تھا وہ لڑکا، کہتا روم پہ آیا تو چونکہ اس نے میں نے بتایا تھا نا اپنی ڈگریاں جو تھی اس کے پاس اس کا زیروکس الگ الگ کمپنیوں میں بھیج رکھا تھا۔ کہتا نوئیڈا کی کمپنی کے مینیجر کا فون آیا کہ آپ آئیے ہم نے آپ کے مارجن دیکھ لیے ہیں، آپ آئیے بیٹھ کے بات کرتے ہیں، انٹرویو دیجیے۔ وہاں گیا انٹرویو دیا، کہتے ہیں نوکری ڈن فائنل۔ وہ کہا کہ بیٹا ہم آپ کا سلیکشن کرتے ہیں اور آپ کو سیلری دیں گے ہم 45,000 روپے۔ سبحان اللہ، 40 یا 45,000 روپے بتایا یعنی وہاں سے زیادہ۔ تو کہتے ہیں میں نے سیلری سنتے ہی کہا کہ سر ایسے میرے ساتھ ایک ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے، آپ سے میں پہلے بتاتا ہوں کہ 2-4 ہزار روپے کم دیں وہ مجھے منظور ہے، لیکن میں نماز چھوڑوں یہ مجھے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یار دیپور آس پاس کے میرے بھائیوں وہ غیر مسلم تھا، مینیجر یا کمپنی کا مالک، کہتے ہیں وہ اتنا خوش ہوا، کہتا یار تو اتنا اچھا مسلمان ہے، تو ایسا مسلمان ہے، جب تو نماز نہیں چھوڑ سکتا تو میری کمپنی کے ساتھ دھوکہ کیسے کر سکتا ہے؟ ایماندار بھی ہے، امانت دار بھی ہے، تیری پیشانی میں سجدوں کی تڑپ لگتی ہے، تو نبی کا سچا غلام لگتا ہے۔ اور کہا بیٹا نوکری پکی، ارے تو 2 ٹائم بنا تو مغرب کی بھی یہاں سے پڑھ کے جانا، تو یہاں پہ رہنا۔ کہتا حضرت اتنا ٹرسٹ کرتا میرے اوپر، اتنا یقین کرتا ہے کہ اور نمائندوں پہ اتنا یقین نہیں ہے اور جاب کرنے والوں پہ اتنا بھروسہ نہیں ہے جتنا میرے اوپر بھروسہ کرتا ہے۔ پتہ یہ چلا خدا کی رحمت کی طرف جو ایک بالشت پڑتا ہے، اللہ کی رحمت اس کی طرف وہ بالشت پڑتا ہے۔ تو صحیح ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہرب منزل ہی نہیں۔ ابھی تیرا بیٹا آ رہا ہو سعودیہ سے، قطر سے، بحرین سے، کویت سے، دبئی سے، اور تیری بیٹے کی فلائٹ ہو 3 بجے کی، پوری رات نہیں سوتا، دیپ پور سے سیدھا نکل جاتا ہے 11 بجے تاکہ جسٹ رائٹ ٹائم تو 2 بجے وہاں پہنچ جائے۔ 1 گھنٹہ پہلے اپنے بیٹے کو ریسیو کرنے کے لیے پہنچ گیا۔
अच्छी बात है, ठीक है, तुझे जाना है सुबह को अपने खेतों के लिए खाद खरीदना है, लाइन में जाकर के लग गया। जब नोटबंदी हुई थी तो लोग 2-2 किलोमीटर नहीं 10-10 किलोमीटर लाइन में लग रहे थे। क्यों? पैसा निकालना था। ओ भाई, दुनिया के लिए तू लाइन में लगता है, कभी रात में तहज्जुद के लिए भी तो 3 बजे उठ जाया कर, कभी रात में 2 बजे उठ जाया कर, कभी नमाज के लिए भी तो लाइन में लगा कर, कभी वुजू करने के लिए भी तो अपने दिल में जज्बा पैदा कर। उसने वादा किया है कुरान में, उजीबु दावत दाई ज़ात आन, ओ बंदे तू झोली में फैला, तेरी झोली भरने वाली ज़ात मेरी ज़ात है। तू अल्लाह से मांग तो सही, वो तुझे इतना देगा, तेरी दुनिया भी कामयाब, तेरी आखिरत भी कामयाब है। इसलिए मैंने तुमसे कहा था, अंधेरा दूर करने को उजाला काम देता है, उम्मीदें टूट जाएं तो सहारा कौन देता है। शिका की आग जब बढ़कर कलेजा छलनी करती है, बुझाकर तिश्नगी मुंह में निवाला कौन देता है। वो जो पत्थर में भी कीड़ों को ग़िज़ा देता है, वो खुदा है जो हम सबका काम बना देता है। उसने अल्लाह की रजा के लिए 35,000 की सैलरी छोड़ी, अल्लाह ने 45,000 की लगवा दी। और इज्जत रही अलग, वक़ार रहा अलग। यार अल्लाह पे भरोसा तो करो। सूखी टहनी को साज देता है, पत्थरों को भी नाज देता है। सूखी टहनी को साज देता है, पत्थरों को भी नाज देता है। उसकी कुदरत के सब करिश्मे हैं, उसकी कुदरत के सब करिश्मे हैं, जिसको चाहे नवाज देता है। और दिल धड़कता है, नाज चलती है, आबो गिल से सदा निकलती है। जरा ऊंचा बोलो ना सुभान अल्लाह। देखो अल्लाह की रहमत पे भरोसा करो, उम्मीद रखो, तवक्कुल करो। जब सारे रास्ते बंद होते हैं ना, तब भी उम्मीद की किरण खुदा के करम ही से नजर आती है। पढ़ो मेरे साथ सारे लोग, मेरे भाइयों। दिल धड़कता है, नब्ज़ चलती है, आबो गिल से सदा निकलती है करिश्मा खुदा की कुदरत का, है करिश्मा खुदा की कुदरत का, जिससे कुल कायनात पलती है। वक्ता नमाज पढ़ा करो। पर 3 पैगाम मैंने आज की तकरीर में दिए, चूंकि अभी प्रोग्राम और चलना है और बिरादर मोहतरम हजरत मुफ्ती हम्माद साहब को भी तशरीफ लाना है। मैं चाहता हूँ भरपूर वक्त मिले उनको भी। और माशाल्लाह मेरी तकरीर भी आपने बहुत मुनासिब वक्त पे शुरू करा दी थी। अजीज उतना ही रखो कि दिल बहल जाए, उतना भी न चाहो किसी का गम निकल जाए। इतना ही बहुत सुन लिया, अब यही काफी है भाइयों। ये बात कहूँ फिर उसके बाद 3 बातें। एक तो 5 वक्त नमाज पढ़ना है और बच्चों को नमाजी, नहीं आवाज आएगी नमाजी। मैं चाहता हूँ जो खड़े हैं वो भी बोले, जो बैठ गए ये भी बोले। औरतें नहीं बोले, आप सब बोले नमाजी। बच्चों को नमाजी। नंबर 2, बच्चों को मदरसों में पढ़ाना। नंबर 3, अपने माँ बाप की खूब खिदमत करना है। मुख्तसर वक्त में 3 बातें मैंने आपके सामने रखी। अपने बच्चों को मदारिस से जोड़िए, बनवक्ता नमाजी बनाइए, खुद भी नमाजी बनिए, खुदा की बारगाह में पेशानी झुकाइए। जो सर खुदा के आगे झुकता है ना, वो किसी हुक्मरान के आगे नहीं झुकता है। वो मालैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।